اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين۔ حمد و صلات کے بعد ہم کون ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر سکے؟ سخن و بیان کا بادشاہ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ غالب کہتا ہے، غالب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ پر چھوڑ دی۔ یہ کان اصل میں کے آن ہے، ضرورت شعر کی بنیاد پہ ہے حذف ہو گئی، یہ کے تعلیلیہ ہے۔ کہا اللہ پر کیوں چھوڑی؟ حضور کی تعریف اللہ پر چھوڑ دی، کیوں اللہ پر چھوڑی؟ کہا اس لیے کہ تعریف وہ کر سکتا ہے جو کسی کا مرتبہ جانے، اور نبی پاک کا مرتبہ سوائے خدا کے کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں۔ ان کا رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس رب کی سب سے بڑی دلیل آ گئی۔ یہ برہان پہ تنوین تعظیم کی ہے، سب سے بڑی دلیل آ گئی، اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے یہ جو قرآن نازل فرمایا تمہاری طرف، یہ واضح روشنی ہے۔ آئے لوگ تقلید مغرب کو روشن خیالی کہتے ہیں، امریکہ کے پیچھے بھاگنا، استعماریت کے پیچھے بھاگنا، اشتراکیت کے پیچھے بھاگنا، یہ روشن خیالی نہیں۔ خیال اس کا روشن ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، خیال اس کا روشن ہے جس کی زبان پر قرآن ہے، خیال اس کا روشن ہے جس کے علم میں قرآن ہے، خیال اس کا روشن ہے جس کے عمل میں قرآن ہے۔ اس مقام پر تفسیر جلالین، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اس مقام پہ تفسیر جلالین، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان حجت من ربکم علیکم وہو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگوں، تمہارے پاس رب کی سب سے بڑی دلیل آ گئی، سراپا معجزہ۔ یہ جس کو سراپا کہتی ہو نا، یہ لفظ سر تپا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے تے گر گئی، حذف ہو گئی۔ سر سے پاؤں تک معجزہ، ان کے سر کے بال معجزہ، ان کی پیشانی معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، ان کے دندان پر نور معجزہ، ان کی مبارک ٹھوڑی معجزہ، ان کا دست مبارک معجزہ، ان کے پائے ناز معجزہ، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ۔ اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ ایک طویل روایت ہے شمائل ترمذی میں سید علی مرتضیٰ سے، کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کی شانیں بیان کرتے، حضور کا حلیہ مبارکہ بیان کرتے، تو حضرت علی یوں فرمایا کرتے تھے وَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِالطَّوِيلِ الْمُنْبَغِتِ وَلَا بِالْكَثِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ۔ حضرت علی فرماتے جیسے لوگوں کا بے ڈنگا لمبا جسم ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک یوں نہ تھا۔ جیسے لوگوں کا پست قد ہڈیاں جسم میں گھسی ہوتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا قد پاک یوں بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا وَلَمْ يَكُنْ يُرَى لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا فِي قَمَرٍ، دیکھنے والوں نے دیکھا، سورج کی دھوپ میں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نظر نہ آیا۔ دیکھنے والوں نے چاند کی چاندنی میں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نظر نہ آیا۔ تکبیر، جسم پاک تو جسم پاک ہے، جسم پاک پر جو کپڑے ہوتے ان کا سایہ نظر نہ آتا، اور پائے ناز میں جو جوڑے ہوتے ان کا سایہ نظر نہ آتا۔ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِالطَّوِيلِ الْمُنْبَغِتِ وَلَا بِالْكَثِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد پاک درمیانی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد پاک درمیانی۔ امام بیہقی کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یمشی مع جماعت الا تمیز علیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کا قد پاک درمیانی تھا۔ لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے قدوں والوں کے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم جا رہے ہوتے تو سب سے اونچا قد نبی پاک کا نظر آتا۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَادِ الْقَتِتِ وَلَا بِالسَّبْتِ كَانَ جَادًا رَجِلًا۔ عرب کی زبان میں جادے قطیت ان گنگرے والے بالوں کو کہتے ہیں جن میں کنگا نہ ہو سکے۔ نبی پاک کے ایسے گنگرے والے بال نہیں تھے۔ سب ان بالوں کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے بال بالکل سیدھے بھی نہ تھے۔ کان جادن رجیلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کے بال مبارک کچھ کچھ گنگرے والے تھے، کچھ کچھ سیدھے تھے۔ زلفوں کی 3 شانیں آئی حدیث پاک میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال کٹواتے یا حضور نے بالوں میں کنگا نہ کیا ہوتا تو بال کانوں کی لو تک ہوتے، اس حالت کو وفرہ کہتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام اپنی زلفوں میں کنگا فرماتے تو بال گردن پر نور پہ آ جاتے، اس حالت کو لمہ کہتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ کی زلفیں دراز ہو جاتی، کندھوں کو چھو لیتی تو اس حالت کو جمہ کہتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتَخَّمِ، عرب کی زبان میں متخم اس کو کہتے ہیں جس کا جسم پھولا ہوا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کا جسم پاک پھولا ہوا نہ تھا۔
ولا بالمقلسمی، مقلسم اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ گول ہو، رخسار ابھرے ہوئے ہو. نبی پاک کا چہرہ پاک یوں بھی نہ تھا. وَقَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، نبی پاک علیہ السلام کے روح زیبا میں کچھ درازی کچھ گولائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرہ مبارک کتابی تھا. اوروں کے چہروں میں خدا کی نشانیاں نظر آتی ہیں، نبی پاک کا چہرہ وہ ہے جس میں خدا نظر آتا ہے. حدیث پاک نہیں پڑھی، حضور فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، خدا نے اپنے حسن کے سامنے ایک شیشے کو لگا رکھا ہے، ایک آئینے کو لگا رکھا ہے. وہ آئینہ، وہ شیشہ جو حسن خدا کے سامنے لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے چہرہ محمد الرسول اللہ. کا نام ہے چہرہ محمد الرسول اللہ. اس روح زیبا میں دہن مقدس، اس دہن مقدس میں دندان پر نور. یہ شمائل کی ایک اور روایت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم روعیہ کالنور یخرج من بین ثنایاہ. یہ جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنیتین کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سامنے کے دندانے پر نور تھے، دو دندانے پر نور تھے، ان کے درمیان کشادگی تھی، فاصلہ تھا. اذا تکلم، جب نبی پاک بولا کرتے صحابہ کہتے ہم دیکھا کرتے روحیہ کا نور یخرج من بین ثنایاہ، یوں لگا کرتا کہ نبی پاک کے دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے. وَقَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ ابیض مشرب، نبی پاک کا رنگ پاک سفید تھا، ایسا سفید رنگ پاک کے جس میں سرخی ملی ہوئی تھی. صحابہ کہتے ہم دیکھا کرتے جب رخساروں پر پسینے کے قطرے آیا کرتے، ازاروں پر پسینے کے قطرے آیا کرتے، یوں لگا کرتا جیسے کہ سفید چادر ہو، اس پر سرخ موتی ڈلک رہے ہوں. یوں رسول اللہ کے رخساروں پر ازاروں پر پسینے کے قطرے ڈلکا کرتے. اب یاد مشرب اداج العینین، حضور کی آنکھوں کی پتلیاں بہت سے آتی، جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ ڈورے، گولڑے کے تائیدار، ظاہر و باطن کے امام، جن کی صدیوں میں مثال نہیں، سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے مکھ چاند بادرشاہ شانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلفت اکھ مستانیے، مخمور اکھی ہن مدبری. اہدب الاشفار، حضور کی پلکیں بہت خوبصورت دراز، جلیل المشاش والقطیب، حضور کے جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط، کندھوں کی ہڈیاں مضبوط، کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا. اجرد ذو مسروبتن، نبی پاک کے جسم پاک پر بال نہیں تھے، بالوں کی ایک پتلی سی دھار سینہ مبارک سے لے کر ناف مبارک تک جاتی تھی. شسن الکفین والقدمین، نبی پاک کی ہتھیلیاں پرگوشت، پائے ناز کے تلوے پرگوشت،
ان ہاتھوں کی پوچھنی ہو، رب کا قرآن اٹھا کے دیکھو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حدیبیہ میں صحابہ نبی پاک کی بیعت کر رہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، اے محبوب یہ جو تیری بیعت کر رہے انما یبایعون اللہ، یہ انما کلمہ یاسر، کہا نہیں نہیں تیری بیعت کدھر ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کی بیعت ہو رہی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، لوگوں نے دیکھا نبی پاک کا ہاتھ ہے صحابہ کے ہاتھوں پر، اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ پھر جس نے کہا تو بجا کانا تیرے ہتھاں نو رب اپنے ہتھی آکھے، او کافر تھیوے جڑا وکھے آکھے۔ ان ہاتھوں کی طاقت دیکھنی ہو۔ ابو قبیس کے پہاڑ پہ ہے رسول اللہ، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ہاتھ بلند ہوا، انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے سینے کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ بخاری ہے، حدیبیہ ہے، 1500 کے قریب صحابہ کرام میں پانی ختم ہو گیا، حضور کی بارگاہ چلے گئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جانوروں کے پلانے کو پانی نہیں، آٹا گوندنے کو پانی نہیں، سالن پکانے کو پانی نہیں، پینے کو پانی نہیں، وضو کرنے کو پانی نہیں، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم نے فرمایا وہ برتن میرے پاس لے آؤ۔ جب برتن لے آئے، بخاری ہے، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، نبی پاک نے انگلیاں برتن پہ رکھ دی، صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے، فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، جیسے چشموں سے پھوٹ پھوٹ کر پانی نکلا کرتا ہے، یوں رسول اللہ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا۔ برتن ختم ہو گئے، انگلیوں سے نکلنے والا پانی ختم نہ ہوا۔ حضور کے پائے ناس، امام بہقی کہتے ہیں، حضور کے صحابہ کہتے ہیں، ہمارے نبی پاک کی یہ شان تھی، اذا مشاء علی الصخر قاصد قدمہ فیہ، جب حضور چلا کرتے پاؤں ننگے ہوا کرتے تو پتھروں کے سینوں پر رسول اللہ کے قدم کا نقش آ جاتا۔ یہ لاہور میں حضرت شاہ حسین صاحب کے سلانے کی طرف ہے، وہ پائے ناس، اود سے پوچھو، اود پر جب حضور کا پاؤں آیا نا، اود لرز گیا، اود کانپ گیا، اود وجد میں آ گیا، اود رقص میں آ گیا۔ کیوں رقص میں آیا؟ حضور کہتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے یہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صوفیوں کا رقص کدھر سے ثابت ہے؟ او جاہلو تم نے پڑھائی نہیں، انسان تو انسان ہے، اگر محبت آ جائے تو پتھر بھی رقص کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نمی دانم کے آخر چو دوے دیدار می رقصم ولے نازم برازوں کے پیشے یار می رقصم۔ کہتے نمی دانم کے آخر چو دمے دیدار می رقصم ولے نازم برازوں کے پیشے یار می رقصم۔ کہتے مجھے نہیں پتا کہ میں دیدار کی گھڑیوں میں کیوں رقص کرتا ہوں، لیکن میں اس ذوق پر ناز کرتا ہوں کہ یار کے سامنے میں رقص کرتا ہوں۔ نبی پاک کے پاؤں میں اوت پہ، اوت رقص میں آ گیا، حضور نے فرمایا اس بت اوت، اوت ٹھہر جا اس بت اوت، فَإِنَّمَا إِلَيْكَ نَبِيٌّ، دیکھ تو صحیح آج تیرے نبی تیرے اوپر ہے۔ وَصِدِّيقٌ، یہ میرا غار والا یار ابو بکر صدیق بھی تو ساتھ ہے۔ وَشَہِیدَانِ، یہ میرا عمر فاروق جو شہید ہوگا یہ بھی تو ساتھ ہے۔ یہ عثمان بن عفان ذو النورین جو شہید ہوگا یہ بھی تو میرے ساتھ ہے۔
اذا مشا تقلا کانما ینحط فی سبابین، جب حضور چلتے پاؤں اٹھا کے چلتے جو لگتا بلندی سے پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ وَإِذَا التفت مان، جب حضور کسی غلام پر توجہ فرماتے پوری توجہ فرماتے۔ بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، حضور کے دانوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی اور نبی پاک آخری نبی تھے۔ حضور کے دانوں کندھوں کے درمیان، جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے نا، اس طرح کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت تھا، اس گوشت پر بال تھے، تل تھے، اور قدرتی طور پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اسی کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ اجود الناس صدرہ، حضور کا سینہ سب سے زیادہ سخاوت والا، حضور کا سینہ سب سے زیادہ سخاوت والا۔ واسدق الناس لاجتاً، حضور کی آواز سب سے زیادہ سچی۔ وَعَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، حضور کی طبع سب سے زیادہ نرم۔ مدینہ شریف میں مشکاہ شریف اٹھا کے دیکھ، چھوٹے چھوٹے بچے صبح کے وقت پانی برتنوں میں لے آتے، صحابہ کے بچے، وہ بھی صحابہ کیوں لے آتے؟ ہمارے نبی پاک اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈالیں گے، برکت ہوگی، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ سخت سردیوں کے موسم میں بھی بچے ایک ایک گھر سے برتن آتے، نبی پاک کسی کا دل نہ توڑتے، ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے۔ انسانیت کے بڑے ٹھیکیدار ہیں یورپ والے۔ 1857 میں جب انہوں نے دلی کو فتح کیا، وہ شہر جس پہ 950 برس مسلمانوں کی عظمت کا پرچم لہرایا تھا، بہادر شاہ ظفر گرفتار ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کا بھتیجا تھا بیدار بخت، انگریزوں نے زندہ اس کو کھال میں سلوایا اور اس کھال کو آگ لگا دی۔ صبح کا وقت تھا، بہادر شاہ ظفر قید ہے، اس کے 2 بچوں کو انگریزوں نے قتل کیا اور اس کے سر تشت میں رکھ کر بھیجے کہ صبح کا ناشتہ کرو۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، پتھر برسانے والے، گالیاں دینے والے، وطن سے نکالنے والے، چچا کا کلیجہ چبانے والے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج محمد تم پہ کوئی الزام نہیں دیتا۔ فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب قیدی بن چکے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ دوستو، ہمیں دین کا یہ پہلو تو یاد ہے۔ حضور نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے خرچے کا انتظام کرنے والا، ان کی عزت کی رکھوالی کرنے والا، ان کے سروں پر چادریں دینے والا۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، ایسے غریب لوگ جن کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، نبی کریم فرماتے ہیں اگر ان کے خرچ کا انتظام کرو گے تو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بندے کی طرح ہو، تم دن کو روزہ رکھنے والے بندے کی طرح ہو، تم رات کو عبادت کرنے والے بندے کی طرح ہو۔ دوستو، نبی پاک علیہ السلام حضور فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے۔ حضور نے فرمایا یتیم بچوں کے سروں پہ دلاسے دیا کرو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے۔ حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ جب تم ہاتھ رکھتے ہو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں خدا تم کو اتنی نیکیاں دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سالن بناتے ہو نا، اس میں پانی زیادہ ڈالو، ہمسائے کے گھر بھی بھیجو۔ پھل لے کر جاتے ہو، ہمسائے کے بچوں کے لیے بھی لے کر جاؤ، اگر نہیں لے جا سکتے ہو تو چھپا کر لے کر جاؤ، اور چھلکے سامنے نہ پھینکنا۔ ایسا نہ ہو کسی غریب و بے بس و بے کس کی نگاہیں پڑے اور وہ کہے کہ اے کاش میرا بھی ہوتا، کوئی ہوتا تو میرے لیے پھل لے کے آتا۔ انسان تو انسان ہے،
ایک بندے نے گدھے کے سر پر جلتی ہوئی لکڑی ماری، اس کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے. نبی پاک نے دیکھا تو حضور نے فرمایا اللہ اس بندے پر لعنت کرے جس نے جانور کو تکلیف دی ہے. دوستو حضور کے دین کا یہ پہلو کون اپنائے گا؟ آئیے عہد کریں. حضور نے فرمایا وہ بندہ مجھ پر ایمان نہیں لایا جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا رہے. معاشرہ کے ان بے بسوں بے کس لوگوں کی دستگیری کرنا یہ دین کی پہلی تعلیم ہے. آج ان دین کی تعلیمات میں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ میں حقوق العباد میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو حدود درجات ہے، ماں کا درجہ ہے، باپ کا ہے، ہمسائے کا ہے، پھر مسلمین کا ہے. خیر یہ بات دراز ہو جائے گی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رحمت والا دین دیا اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ اپنے معاشرہ کے بے کسوں بے بسوں غریب لوگوں کی، مسکین لوگوں کی ہم دستگیری کریں گے، ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً حضور کی طبع سب سے زیادہ نرم تھی. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً حضور کا خاندان سب سے زیادہ عزت والا تھا. مَنْ رَآهُ بَدَاهَةً هَابَهُ جو حضور کو یکدم دیکھتا اس پر حضور کی ہیبت طاری ہو جاتی. وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً حَبَّهُ جو بار بار ملتا حضور کی محبت اس کے دل پہ نقش ہو جاتی. يَقُولُ نَعِتُهُ لَمَرَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ